الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری کڑی احمد مصطفیٰ سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ و عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ شیطان سے کیسے بچا جائے، ہم کون کون سی چیزوں پر عمل کریں تو شیطان سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے راستے بھی بتائے ہیں کہ ہم ان راستوں پر اگر چلیں گے تو ہم مشکلات سے نکل جائیں گے، پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ پریشانیاں بہت طرح کی ہوتی ہے، لیکن کچھ پریشانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں انسان مرتا تو نہیں ہے لیکن چین و سکون اطمینان سب کھو بیٹھتا ہے۔
تو آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو ذکر و اذکار کریں۔ پھر آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے افراد اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے گھر والے اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد کچھ مخصوص آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس کو زبانی یاد کریے، اس کو رات میں جب بستر پہ جائیں تو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعائیں بتائی گئی تھی اس کو پڑھنا۔ تو کچھ چیزیں بچ گئی تھی، تو ان میں سے ایک یہ کہ پانچویں چیز یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں اور شیطان کا جادو یا شیطان کا وسوسہ ہمارے دماغوں پر، ہمارے جسم پر یا ہمارے اہل و عیال کے کسی بھی فرد پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو، شیطان سے محفوظ رہے، تو خود بھی پڑھے اور اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائے۔ دن میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور ہمارے اہل و عیال اور گھر کے افراد بھی محفوظ رہیں تو وہ اپنی زندگی میں ان کلمات کو ڈھالے، اپنی زندگی میں خود عمل کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ یہ کلمہ بہت ہی فضیلت والا ہے اور بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ہر انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں تو 24 گھنٹے میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے لیکن 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، ساری چیزوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں، اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 100 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی ان کلمات سے معلوم ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم پریشانی سے محفوظ رہیں تو وہ کلمات کو پڑھے۔ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اپنے کاروبار میں ملوث ہے، اپنے کاموں میں ملوث ہے، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بازار کی طرف جا رہا ہے، یعنی ان کلمات کو چلتے پھرتے پڑھتا رہے گا تو شیطان سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں شیطان سے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اور آپ کے اہل و عیال بھی شیطان سے محفوظ رہیں تو اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں۔ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوا قبورا، تم اپنے گھروں میں نمازوں میں سے کچھ نمازیں ایسی جس کو نافل کہا جاتا ہے، نفلی نمازوں کا تم اہتمام اپنے گھروں میں کرو اور اپنے گھروں کو قبرگاہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں قبرستان جیسا ماحول نہ بناؤ۔
یعنی معلوم ہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں تو آپ اپنے گھروں میں نفلی نمازوں کا اہتمام کریے، اور نفلی نمازیں گھروں میں پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مسجدوں میں بھی کہا گیا، گھروں میں بھی کہا گیا ہے، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان سے پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو اس میں ریاکاری بھی شامل ہو جاتی ہے، لوگ کہنے والے کہنے بھی لگتے ہیں، لیکن جو نوافل کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جب سویا رہتا ہے، جب رات میں چاروں طرف سناٹا بسرا ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں کراہٹے مارتے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے لوگوں سے غافل ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفلی نمازیں گھروں میں پڑھنے سے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ایک تو انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ انسان جب نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس وقت بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اپنے اس بندے سے کہتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار اللہ رب العالمین کے سامنے روتا گلگلاتا ہے، اے اللہ تو میری فلاں پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے اوپر طرح طرح کے مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھیے میرا فلاں بندہ لوگوں سے غافل ہو کر ریاکاری سے بچتے ہوئے اس کے گھر کے ذمہ داران شیطان سے پریشان ہیں، اس کے گھر کے ذمہ داران اور ساری پریشانیوں میں ملوث ہیں، تو اس نے نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، اور اس نے نفلی نمازوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے اور یہ عہد کر لیا کہ اللہ اگر تو میری یہ پریشانی کو دور کر دے گا، جو میرے گھروں میں پریشانیاں حالات کے اعتبار سے موقع محل کے اعتبار سے جب چاہتی چلی آتی ہے پریشان کرنے کے لیے، اللہ تو پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے تو گواہ رہنا قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کے پریشانیوں کو دور کر دیا جس نے رات کی تنہائیوں میں مجھے پکارا تھا، رات کی تنہائیوں میں میرے سامنے اپنی آواز کو اٹھایا تھا، رات کی تنہائیوں میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا اور اپنے آنسو کو بہایا تھا اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے لیے کہ مجھے شیطان جیسے دشمن سے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں شیطان سے اس انسان کو محفوظ رکھ دیتا ہوں، میں محفوظ کر دیتا ہوں، اس کے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھ دیتا ہوں، لیکن انسان اپنی زندگی میں پہلے ڈھالے، انسان اپنی زندگی میں پہلے کر کے دکھائے، تب اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ چھٹی چیز ہو گئی کہ آپ چاہتے ہیں تو نوافل کا اہتمام کریے۔ ساتویں چیز نماز پڑھیے، نماز کے ساتھ ساتھ آپ اذان دینے کی کوشش کریں، آپ اذان دینے کے لیے سبقت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان لہ درات حتی لا یسمع التعذین، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، حتی لا یسمع التعذین، یہاں تک چلا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ یعنی معلوم ہے کہ شیطان کن چیزوں سے بھاگتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اذان دے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں، آپ کے اہل و عیال کے لوگ بھی محفوظ رہیں، تو آپ اذان دینے کے لیے سبقت کریں، آپ اذان خود دیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی اذان دینے کے لیے ٹریننگ دیں، تاکہ جن کے اوپر اس طرح کے اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جن کے اوپر اس طرح کے واقعات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جو لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں، وہ اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور شیطان سے انہیں نجات دلا دے گا، اللہ رب العالمین ضرور انہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب کسی پریشانی میں ملوث ہو جاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خود کہا کرتے تھے کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، جب کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو لگاتا تھا اور کہتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں تو آپ نماز پڑھیں. آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بال بچوں کو بھی اذان کی ٹریننگ دیں. اور یہ اذان دینے سے جب شیطان انسان کے جسموں سے دور ہوگا، جب شیطان اذان کے کلمات سے دور ہوگا، تو جو شیطان آپ کے بال بچوں کو پریشان کر رہا ہے، جو شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے، سونے نہیں دے رہا ہے، کمانے نہیں دے رہا ہے، آپ کی عزت کی واٹ لگا رہا ہے، تو وہی شیطان ان کلمات کے ذریعے سے بھاگ جائے گا. وہی شیطان کلمات کے ذریعے سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جائے گا. لیکن ہم اور آپ ساری چیز جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ساری چیزیں معلوم ہیں کہ کن چیزوں سے شیطان بھاگتا ہے اور کن چیزوں سے شیطان ہمارے قریب آتا ہے. لیکن ہم اور آپ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب ہمارے اور آپ کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں وقتی طور پہ ڈھالتے ہیں کہ وہ مصیبت ٹل جائے گی پھر چھوڑ دیں گے. اسی وجہ سے شیطان سال 2 سال پہ، 4 سال پہ، مہینے 2 مہینے پہ پھر وار کر دیتا ہے، پھر انسان کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے. یعنی وقتی طور پر جب اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو لگاتا ہے تو پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب پھر وہ دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو شیطان کے ذریعے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. شیطان پھر انسان کو پریشان کرنے لگتا ہے، اور جب پھر پریشان ہونے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل خوشحال رہیں، شیطان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ رہے، شیطان کا جادو ہمارے اوپر نہ چلے، تو آپ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مطابق اپنی زندگی گزاریے. ضرور اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان انسان کو کس طرح سے پریشانی میں ڈالنے کے لیے چوکنا رہتا ہے. شیطان انسان کو پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے کتنا ہوشیار اور کتنا چوکنا رہتا ہے کہ جب انسان پر فوراً اگر دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہے تو فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان اسی طرح سے حملہ کرتا ہے جس طرح سے ایک دشمن دوسرے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ مجھے کیسے موقع ملے میں فوراً اپنا کام تمام کر جاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح سے شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ شیطان دیکھتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، تو شیطان فوراً حاوی ہو جاتا ہے اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے ایک انسان دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں، اپنے آپ کو مضبوط گھروں میں قید کر لیتا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ نہ کر پائے، اور اپنا کھانا پینا سکون و اطمینان سب اسی روم کے اندر کر لیتا ہے، اسی قلعے کے اندر کر دیتا ہے، لوگوں سے بہت کم ملتا ہے اور بہت ہی کم اپنی زندگی عیش والی گزارتا ہے. کہا کہ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. جس طرح سے ایک انسان دشمن سے بچنے کے لیے بہت ساری خواہشات کو زندگی میں دفن کر دیتا ہے، اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں تو بہت ساری چیزوں پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم اور آپ جا کر شیطان سے محفوظ رہیں گے. دیکھیے شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے، شیطان انسان کو کس طرح سے پریشانیوں میں ڈالتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. وہب بن منبع بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار عابد شخص تھا، بہت ہی عبادت گزار اور بہت ہی عابد شخص تھا. اس کی مثال بیان کی جاتی تھی کہ فلاں قوم میں، فلاں بستی میں، فلاں شہر میں فلاں بندہ بڑا عبادت گزار والا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بستی میں 3 نوجوان تھے. اس بستی میں 3 نوجوان تھے، اور 3 نوجوانوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بہن جیسی نعمتوں سے نوازا تھا، اور اس بستی میں ایک عابد عبادت گزار تھا. ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان آ گیا کہ آپ کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، آپ کو جنگ کے لیے نکلنا ہے. اب وہ 3 بھائی حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم اپنی بہن کو کس کے حوالے کر کے جائیں. حیران و پریشان. دیکھیے شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے کہ انسان بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم بھاگ جائیں گے. اور اس عابد کے پاس
بہت کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس ہی ایک راستہ نکلا کہ ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں اس عابد جیسا کوئی بھی شخص نہیں ہے، عبادت گزار جیسا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ اور ان تینوں بھائیوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنی بہن کو اس عابد کے حوالے کر کے جاتے ہیں جنگ کے لیے۔ اس بہن کو اس عابد کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد پہلے تو عابد شخص سے بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت منع کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم بھائی نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی انسان کچھ چیزوں کو مان لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کے لیے وسیلہ لگاتا ہے، بار بار اصرار کرتا ہے، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر لیتا ہے۔ تو اسے انہوں نے ہاں کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، پہلے بہت دوری تھی دونوں کے درمیان، لیکن شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں انسان کو پریشانیوں میں کس طرح سے شیطان ڈالتا ہے کہ آخری سانس تک شیطان نہیں چھوڑتا ہے پیچھا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ اس بہن کے لیے، اس لڑکی کے لیے آپ کھانے کا بندوبست کر دیے ہیں، آپ رہنے کا بندوبست کر دیے ہیں، 1 سال گزر گئے، 1 سال سے زیادہ گزر گئے، آپ کھانا لاتے ہیں اور اس کے دروازے کے پاس رکھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے۔ اس کے بھائی نے آپ کو نعمت جیسی طور پہ اپنی بہن کو نوازا ہے، تو اس کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہے، صرف کھانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی خیریت پوچھنا، کوئی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے پوچھنا۔ کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس سے گفتگو کریں، آپ اس کی ضروریات اس سے پوچھیں۔ یعنی بہرحال بہکاتے بہکاتے یہاں تک پہنچا دیا کہ آخری اسٹیج پہ پہنچا دیا، آخری اسٹیج پہ پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ سب کچھ کر اٹھا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، وہی شیطان کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ غلط سمبند کر دیے، اگر اس کے بھائی آئیں گے تو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ آپ اس کو قتل کر دیجیے، اس بچے کو۔ پھر اس کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اس عورت کو بھی۔ پھر اس کے بعد اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے وہی لوگ، وہی 3 نوجوان جب اپنے شہر واپس آتے ہیں، جب اپنے گاؤں واپس آتے ہیں، اپنے شہر واپس آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنی بہن جیسی نعمتوں سے نوازا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا؟ کہا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، ختم ہو گئی، رویا گڑگڑایا۔ بہرحال وہ لوگ مان گئے۔ پھر اس کے بعد شیطان ان 3 نوجوانوں کے پاس جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، کس طرح سے پریشانیوں میں ڈالتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے کوئی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کی بہن ختم نہیں ہوئی، رات کے خوابوں میں، اکثر خواب شیطان کی طرف سے رات ہی میں آتے ہیں، یا جب انسان سوتا ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو۔ اس کے بعد کہا کہ اس نے آپ کے بہن کو قتل کر دیا ہے، آپ جائیے فلاں گھر میں اور دروازے کے پیچھے جائیے گا، وہاں پہ آپ کے بہن کی لاش ہے، وہاں پہ آپ کی بہن دفن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ بھی دفن ہے۔ پھر اس کے بعد ان تینوں نے جب خواب دیکھا، صبح ایک دوسرے کو بتایا، کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد شیطان اس انسان کے پاس آتا ہے، آخری اسٹیج پہ جب مقدمہ پہنچتا ہے پھانسی کے لیے، تو شیطان پھر آتا ہے انسان کے پاس، کہتا ہے کہ میں وہی ابلیس ہوں، میں وہی شیطان ہوں جس نے آپ کو بہکایا تھا۔ آخری اسٹیج پہ اگر آپ میری ایک بات مان لیں گے تو میں آپ کو سولی پہ جانے سے بچا لوں گا۔ کہا بتائیے؟ کہا کہ آپ کفر کر لیجئے، آپ کافر ہو جائیے۔ دیکھیے کہ عبادت گزار تھا، اس کے ساتھ شیطان جب لگ گیا تو کس طرح سے بہکایا کہ اس کی عبادت میں بھی پانی پھر گیا، اور اس کو ایسی موت ہوئی کہ جس کو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی عبادت کے معاملے میں، معاشرے میں، شہر میں، گاؤں میں اس کی ایک مثال بنتی تھی، لوگ مثال دیتے تھے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم۔ ان کی مثال اس شیطان کی سی ہے، ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جو انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کافر ہو جائیے، آپ کفر کریے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، جب وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، فلما کفر قال انی بریء منک، پھر شیطان کیا کہتا ہے کہ میں آپ سے بری ہو گیا ہوں، میں آپ سے بری ہو گیا ہوں۔ یعنی انسان کو اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں اس کا مقصد تھا، جہاں اس کو کامیابی حاصل کرنی تھی۔ کہا جب وہاں تک پہنچ گئے تو کہا میں آپ سے بری ہو گیا ہوں، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان شیطان کو جب بہکانے پہ آتا ہے تو وہ چیز جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ چیز جس کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کو بہت ہی مزین، بہت ہی حسین، بہت ہی جمیل، بہت ہی خوبصورت کر دیتا ہے۔ پھر انسان اس خوبصورتی میں کھو دیتا ہے اور اس کا آخری اسٹیج موت واقع ہوتی ہے۔
انسان اگر چاہتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں، انسان اگر چاہتا ہے کہ ہم شیطان کی برائیوں سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال بھی شیطان سے محفوظ رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ جن میں کچھ آیتیں مقصود کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں کچھ آیتیں مخصوص کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں، تو ان دعاؤں کو خود بھی یاد کریے، ان دعاؤں کو آپ خود بھی یاد کریے اور آپ اپنے بال بچوں کو یاد کروائیے، اور جب انسان اپنے اپنے بستروں پہ جائے تو خود پڑھے، خود پھونکے، اور جو لوگ یاد کیے ہوئے ہیں، جو لوگ یاد نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں اور پڑھیں اور پڑھوائیں، تب جا کے ہمارا اور آپ کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ورنہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے نہ پکڑیں اور ہمارا گھر سیف رہے، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے، تو یہ ہر گھر کی حال ہے، اور جو کچھ گھر بچے ہوئے ہیں وہ بھی شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ جائیں گے، کیونکہ آج ہمارا اور معاشرہ، ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے گھر میں جو چیز لوگ پسند کرتے ہیں وہ برائی والی چیز ہے، یعنی جو چیز شیطان کو بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے بھی منع نہیں کرتے ہیں اور اس میں خود بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کے ذمہ داران کو بھی ملوث کر دیتے ہیں، جس سے آگے چل کر شیطان ہم سے شرک والے جیسے اعمال بھی کروا لیتا ہے اور ہمارا انجام بھی بنا بنایا ہوا جہنم میں بھی ہمیں اور آپ کو لے جا کے پھینک بھی دیتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے واقعات رکھے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو شیطان سے پکی اور سچی دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے شیطان جیسے قبیح بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔